یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے تو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما
فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے کہ اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، گو برا ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہا ہوں، مل کے شامل رہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا
اجالا ہوا برج عرش خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا کہ سب کچھ خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہو الہی جناب رضا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے حاضرین اور ناظرین اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے، اور آج کا مدنی مکالمہ یہ صرف مدنی مکالمہ نہیں بلکہ مدنی مکالمہ مع مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ کچھ ہی لمحوں میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بھی اسکرین پر جلوہ گری ہوگی، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہوگا اس میں امیر اہل سنت سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ تو سلسلہ اول تا آخر دیکھنے کی اگر ہو سکے تو نیت کر لیجئے، اور اول تا آخر موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لینے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، حدیث یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ حدیث پاک الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، اور روایت میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ان روایات کی پیروی کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، امیر سنت کی جلوہ گری ہوگی، سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، آپ کی ریکارڈڈ کالز بھی ہمارے سلسلے میں شامل کی جائیں گی، اور جواب آتا ہوا تو عرض کروں گا، نہیں آتا ہوگا تو لا ادری کہہ دوں گا کہ نہیں آتا، یا ہمارے جو مدنی اسلامی بھائی ہیں ان کو آتا ہو تو ان سے پوچھ لوں گا۔ آج کے مدنی مکالمے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے نامہ اعمال میں، اس کا ثواب برائے اس سال رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروں گا، کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں، بالخصوص حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں۔ نیز تمام دعوت اسلامی والے اور والیاں جو مرحومین ہیں اس کو ایصال ثواب کرتا ہوں، ان سب کے والدین کو بالخصوص امیر اہل سنت اور میرے والدین کو بھی ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ساتھ ہی ساتھ حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی دعوت اسلامی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع ہے اندر کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہوئے، لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ سید عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین اس جملے پر بھی غور کیجئے، فرماتے میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے، اور جس کی میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی
اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے. سبحان اللہ. یعنی سینے کی سلامتی جو حدیث پاک میں آیا، یعنی سلامت الصدور کا جو لفظ حدیث پاک میں آیا، سلامت الصدور یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بےہدہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا، اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا. ایک بات، امیر اہل سنت اپنے رسالہ خاموش شہزادہ کے صفحہ نمبر 18 سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے 19 پر یہ مدنی پھول بھی عطا فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی. سبحان اللہ. آپ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے. جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے. لیکن افسوس ہمارا جن معاملہ سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اور میرے جو حاضرین ہیں یہ وہ ہمارے موضوع کو سمجھ گئے ہوں گے، یعنی اندر کی باتیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا زندگی میں بہت ساری چیزوں سے کوئی نہ واسطہ نہ ان سے کوئی رابطہ، مگر ہمارے سوالات اس قدر بے تکے اور بے بنیاد اور فضولیات سے بھرے ہوئے اور بعض اوقات اس قدر حساس ہوتے ہیں کہ اگر کوئی احتیاط نہ کرے نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارا ایک شاید ہی کوئی گھر ہو جو یہ بات اپنے بچوں کو نہ سمجھاتا ہو کہ دیکھو بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرو. گھر کے اندر 100 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اونچی نیچ بات ہوتی ہے، ماں باپ کے متعلق کچھ کمزور پہلو ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے بعد کمزور پہلو ہوتے ہیں، گھر کے حالات بعض اوقات ایسے نہیں ہوتے کہ جو کسی کو پتہ چلے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. بچوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے، جی نہیں کرنی چاہیے. اب مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو سمجھا دیا کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ جو باہر کے جو بڑے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ بچوں سے اندر کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے. یہ سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہمارے لیے. اب کوئی بچہ آپ کو کہیں ملے گا، جی بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور ابو گھر میں کیا کر رہے تھے ابھی؟ ارے یار آپ کو کیا لگے یار ابو گھر میں کیا کر رہے تھے؟ لیٹے تھے، بیٹھے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے. بچہ بولے ابو کھانا کھا رہے تھے. اچھا ابو کھانا کھا رہے تھے، کیا پکا ہے آج گھر کے اندر؟ یہ دوسرا سوال داغا. آج گھر میں دال چاول پکے ہوئے ہیں. دال چاول پکے ہیں؟ آپ کے گھر میں مرغی نہیں بنتی؟ آپ نے لا کر دی تھی 1 کلو مرغی گھر کے اندر کہ وہ گھر میں مرغی بنا تھا؟ نہیں نا. کیوں مرغی کا سوال کیا؟ کیوں دال کا سوال کیا؟ کیوں کھانے پینے کا سوال کیا؟ اب بچہ آپ کو بولے کہ آپ کو ہمارے گھر کی باتوں سے کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کسی نے بچے کو سکھا دیا کوئی بھی گھر کی بات اندر کی بات پوچھے تو بتا دینا. آپ کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر بچہ یہ جواب دے جبکہ یہ جواب نہیں دینا چاہیے، بچہ یہ جواب دے تو آپ بولو گے بڑے بدتمیز ہو، تمہارے ماں باپ نے تم کو تمیز نہیں سکھائی. اچھا ٹھیک ہے بچہ بدتمیز، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے. آپ بتائیے یہ کون سی اخلاقیات کی کس تمیز کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ بچوں سے یہ سوالات کرنے چاہیے؟ امی کیا کر رہی ہیں؟ اب مطلب پڑوس کو بچہ پڑوس میں چلا گیا، امی کیا کر رہی ہیں؟ اب اتفاق ہے امی بے وقت سو رہی تھی. امی سو رہی ہیں، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ روز ہوتی ہے. ساس ہو آپ کہ اتنے سوال کر رہی ہو، روز ہوتی ہے. ساس سوال کرتی ہے بہو کے بارے میں، کب سوتی ہے، کب جاگتی ہے، کب اٹھتی ہے. تو
اس طرح کی اندر کی باتیں، گھر کی باتیں، کلوز باتیں آخر کرنے کا آپ کو کیا تک بنتا ہے؟ دکان پہ جائیں گے اور کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ یار آپ اپنا سامان لو نا، چلو نا یار، کیا خیریت؟ تو نفع کتنا ہے نفع مہینے کا؟ اب وہ کوئی یار کوئی نفع بتائے گا آپ کو، میرا مہینے کا نفع اتنا ہے، کم ہوگا تو کیا اپنی جیب سے زیادہ دے دو گے اس کو کہ لو یار تم نے نفع کم کمایا میرے جیب سے لے لو؟ کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اتنے فضول قسم کے سوالات کا انبار، کتنے آدمی آپ کے یہاں، کیا تنخواہ ہے، یہ کرتے ہو آپ، یہ لیتے ہو آپ، وہ کرتے ہو، کتنے کا مکان لیا، کتنے کا کرو گے، کوئی تک نہیں ہوتا کوئی۔ باپا نے اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہر بات اگرچہ اندر کی نہیں ہوتی لیکن اس میں بھی کئی اندر کی باتیں ہوتی ہیں۔ کتنے میں لیا؟ اب یار یہ ایک آدمی لیا، اس کو سستا مل گیا، نہیں بتانا چاہتا کتنے کا لیا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، ویسے بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ پرائیویسی کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز سے پسند کرتا ہے۔ پرائیویسی کو، رازداری کو، انگلش میں وہ اردو جی، میں، اس رازداری کے اعتبار سے۔ اور پھر بہت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انڈیویجلی طور پر پرائیویسی کی مد میں آتی ہیں، کچھ فیملی وائز پرائیویسی کی مد میں آتی ہیں نا۔ سوشلی سوسائٹی میں یہ تو مینرز میں ایک چیز آتی ہے، اور اخلاقیات میں جس کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ تو اس اعتبار سے مہذب معاشروں میں انڈیویجولی یعنی کسی بھی شخص کے اپنے اور پھر اس کے خاندان کے، بالخصوص ایک فیملی ہے، اس اعتبار سے بھی اس کی کچھ نہ کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، اور وہ اپنی پرائیویسی کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے اور کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ اب جس کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا وہ خواہ اس سے شیئر کرنا چاہے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے بچوں کے متعلق ہی ارشاد فرمایا، عمومی طور پر ایسی کیفیت اسکولوں میں اور آس پڑوس کی معاملات میں ہوتی ہے۔ ٹیچرز کا بچوں سے اس طرح کا سوال کرنا اور اس کے نتیجے میں بچوں کا کچھ نہ کچھ بتا دینا، اور پھر اس کے نتیجے میں ٹیچرز کا کچھ نہ کچھ اس انداز سے اندر کی باتوں میں یعنی ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا، چونکہ بچے کا تو بچپنا ہے۔ اب اس نے اگر اندر کی بات کوئی کہہ بھی دی، ایک مدنی پھول یہاں پر یہ بھی آئے گا کہ اس اندر کی بات کو اس بڑے نے کتنا لیا۔ اول تو اس کا پوچھنا کیسا، یہ ایک مدنی پھول۔ دوم یہ، اب اس بچے نے اپنے بچپنے میں کوئی بات بتا بھی دی، اس کو سنجیدگی سے کس قدر لینا، اور پھر اس کے متعلق اگر وہ بات واقعی اتنی حساسیت کی حامل تھی کہ بچے کے منہ سے سلپ ہو گئی، تھا ہی بچہ، بچپنا تھا اس کا، اب اس بات کو وہ اپنے کلس کے ساتھ شیئر کریں، وہ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر اس طرح سے ایک چیما گوئیوں کا بازار گرم ہو، وہ مثبت حوالے سے ہو یا منفی حوالے سے، وہ تعلیم و تربیت کے مثبت اصولوں کے مطابق ہو یا خدا نہ خواستہ اس کے منفی پہلو کے اعتبار سے۔ یہ بات یقیناً آپ کی 100% درست و بجا ہے کہ جب ایک شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرے متعلق زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو، تو وہ شخص یہ کیوں چاہتا ہے کہ لوگوں کے متعلق مجھے آگاہی ہو؟ جب اس معاملے میں انشاءاللہ عز و جل وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سوچے گا، اپنی ذات کے کمزور پہلوؤں پر غور کر کے سوچے گا کہ کون اس سے خبردار ہو، کس سے معلومات حاصل ہو، میرے کمزور پہلوؤں کی آگاہی کس کو ہو، جب اس انداز سے وہ دوسرے کے متعلق غور کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے احتیاط کی صورت بن جائے گی انشاءاللہ توجل۔ اسی طرح بھائی صاحب ایک اور پہلو جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بڑوں میں بھی ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ صرف بچوں کا ہے، یہ بچوں کا تو پھر بچپنا ہے، بچوں سے پوچھ گچھ کرنا تو پھر ایک اعتبار سے آپ نے ماشاءاللہ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرمائے۔ خود ساس بہو کے جو معاملات تھے کہ ساس کو سوال کرنا چاہیے، تو کیا واقعی ساس کو بھی معاملات کا اس قدر معاملات کے متعلق حساسیت ہونی چاہیے؟ اس پر بھی ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ میرا مقصد یہ تھا جیسے پنچات اس کو ہمارے بولتے ہیں نا، اور پتہ نہیں اس کو خالص اور سلیس اردو میں کیا بولتے ہیں، لیکن کھائی نہ کھائی کسی معاملے کے اندر پچ میں جانا، جی ہاں، اس کی گہرائی میں جانا، اس کی گہرائی میں جانا، یہ ایک جو مزاج ہمارے یہاں بنتا ہے۔ اور خالی یہ نہیں ہے اطہر بھائی، آپ نے تو ایک بہت زبردست پہلو کی طرف لے گئے کہ جو کلاس ٹیچر یا باجی جو عموماً بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایون کہ جو گھر کے اندر ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ان کا تو عجیب حساب کتاب ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوالات بچوں سے کرتے ہوں گے، اور بچے کیا کیا جواب دے جاتے ہوں گے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر شادی کے بعد کے جو سوالات ہوتے ہیں، یہ ایک الگ، کہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب وہ دولہا اگلے دن یا دلہن اگلے دن مطلب کہ کہیں
ملنا جلنا ہو تو فوراً اللہ نہ کرے جیسے کہ ایک نہیں بے حیائی پر مبنی سوال داغ دیا جائے اور کیا ہوا، یعنی کتنا بھیانک اور کس قدر خطرناک سوال ہے، اور جواب دینے والا کیا جواب دے یار، یعنی بالکل ایسا لگتا ہے اب یہ بھی اندر کی بات نہیں ہے تو پھر اندر کی بات کس کو بولتے ہیں، بلکہ کتنی بے حیائی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ مرد جو اپنے رات کے معاملات بیان کرے، وہ عورت جو اپنے رات کے معاملات بیان، ان کے لیے تو بہت زبردست روایتوں میں کلمات بیان کیے گئے ہیں۔ تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ فضول گفتگو یعنی گناہوں بھری گفتگو کے ساتھ ساتھ فضول قسم کی گفتگو میں اس قدر مبتلا ہے۔ اب شادی کا موقع لے لیجئے، اب شادی کا موقع لے لیجئے، اب آپ کے گھر میں شادی ہے، فوراً کوئی نہ کوئی ملے گا، اور کیا تیاری کہاں تک پہنچی، اور لینا دینا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، تیاری کہاں تک پہنچی، اچھا چلو یہ ہمدردی ہو گئی، بہت زیادہ آپ اس کو ہمدردی کا نام دے دو گے، ہمدردی ہو گئی۔ لڑکے والے کیا دے رہے ہیں، آپ کیا لے رہے ہو، آپ نے کیا دیا، لڑکی کی سوٹیں کتنی تیار ہو گئیں، سونے کی سیٹیں کتنی دے رہے ہیں، آپ کی بہو کو کیا ملا، داماد تو کون سے سوٹ دے رہے ہیں، فلاں کمپنی کا دے رہے ہیں، فلاں کمپنی کا دے رہے ہیں، گھڑی تو دی ہوگی، جوتے دیے، چپل دیے، سینڈل دیے، اور پوری جوتے کی دکان کھولی ہوئی اس آدمی نے، کون سے کمپنی کے دیے، اس کو ممبر شپ ملی ہوئی ہے جیسے جوتا بیچنے کی، ٹھیکہ لیا اس آدمی نے، کہ وہ سارے کے سارے سوالات کر کے اب آپ بتائیے ایک عام پھر دعوت کیا پکا رہے ہیں، کون سی کیٹرنگ سے پکا رہے ہیں، مینیو کیا ہے، ارے یار تم چپ چاپ آ کے کھا لینا نا، لفافہ دے دینا نا یار، وہ کیا پنچاتے ہیں، وہ بولے گا دال چاول کھلا دے گا، دعوت میں نہیں جاؤ گے، آپ شادی میں نہیں جاؤ گے، یعنی ایک عام غریب آدمی بیچارہ اگر یہ کہہ دے، متوسط آدمیوں کو کہہ دے کہ یار میں نے اتنا کیا ہے، بس اتنا کہ آج کل تو یہ چلتا ہے، اس کا کتنا شرمندہ ہوگا یار وہ، یعنی اتنے سوالات ہمارے یہاں داغے جاتے ہیں، بالکل مطلب کہ بمبار طیارہ بنا ہوا ہر آدمی، ایک سے ایک دھماکہ کر رہا ہوتا ہے، ایک سے ایک دھماکہ، اور وہ جواب کیا دے یار، سمجھ میں یہ نہیں آتا، عام آدمی کیا جواب دے، عورتیں کیا جواب دے، بچے کیا جواب دیں، سب کے سب پریشان ہو جاتے ہوں گے، اور یہ ان سوالات کا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی دنیاوی اور دینی فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہو۔ اس نے کہہ دیا کہ چلو ہم نے 4 سوٹیں دینی ہیں، تو آپ کیا 5ویں سوٹ آپ دے دو گے تحفے میں، کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ لینا نہیں ہے، اور یہ تو میں بعض اوقات تھوڑے خوش طبعی اور اس طرح کے تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کر دو گے، کہ آپ یہ کر دو گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ہے کچھ بھی نہیں اس کے اندر، صرف بیٹھے بیٹھے ٹائم برباد کر رہے ہیں، میں بولتا ٹائم پاس بھی نہیں کرتے، محض ٹائم برباد کرتے ہیں، اور ایک گھر کی تربیت کہ بیٹا اندر کی باتیں باہر نہیں بتانا، یہ آج ہم مدنی مکالمے میں گویا کہ ہم آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ کسی سے اندر کی باتیں مت پوچھیے، یوں سمجھیے آپ، ارے بچوں کو سمجھا کے لگتا ہے بڑے تھک گئے کہ بیٹا اندر کی باتیں باہر مت بتانا، اب باہر پوچھنے والا ایسا مطلب کہ کوئی ماہر قسم کا آدمی ہے کہ بڑا پھسل جائے، بچہ کیسے نہیں پھسلے گا، آمدنیاں پوچھتے ہیں، شوہر کے بارے میں پوچھتے ہیں، ساس کے بارے میں پوچھیں گی، نند کے بارے میں پوچھیں گے، تھوڑے عرصے کے بعد شادی کے بعد فوراً پوچھے گی ساس کیسی ہے، ایسا سوال کیا یہ کہ کھائی نہ کھائی غیبت کا دروازہ نہیں، غیبت کا پھٹک کھلوائے گا، یہ ساس کیسی ہے، تمہاری نند کیسی ہے، پھر معذاللہ پوچھیں گے کہ وہ اور دولہے راجا کیسے ہیں، سسر سے پوچھیں گے تو پھر ساس سے پوچھیں گے داماد کیسا ہے، یار آپ کو کیا تعلق ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ، ہم پڑوسی ہیں، ہمارا حق نہیں ہے، ارے کس نے بولیا آپ کو حق ہے یار، کہ پڑوسی ہو تو داماد صحیح ہے خراب ہے کیا کر لو گے، گھر بیچ کے چلے جاؤ گے، کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ تو اس طرح کے شادی بیاہ کے معاملات، کاروبار کے معاملات، لینے دینے کے معاملات، ان تمام معاملات کے اندر برائے کرم کفر مدینہ لگانے کی عادت پیدا کریں، زبان کو فضول استعمال سے بچائیے، برائے کرم لوگوں کو آزمائش میں مت ڈالیے۔ فضول گفتگو کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا، عظیم مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ، آپ کے پیر و مرشد
حضرت قبلہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں 2 افراد حاضر ہوئے بیعت کے لیے نا، کسی اور ملک سے. انہوں نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، بس شہرت سنی تھی کہ بہت بڑے شیخ ہیں، ہند میں رہتے ہیں. تو دہلی کی جامع مسجد میں جب وہ آئے اور وہاں پر آ کر وضو کرنا شروع کیا تو حضرت قبلہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل ان کے ساتھ ہی وضو فرما رہے تھے. اب ان دونوں کے آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ایک کہتا ہے کہ یار یہ دہلی کی جامع مسجد کا جو تالاب یا حوض بڑا ہے یا ہمارے بلخ کی جامع مسجد کا تالاب بڑا ہے. اب وہ آپس میں دونوں یہی کلام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وضو مکمل ہو گیا. نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت قبلہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور مرید ہوئے. تو ان دونوں نے بھی اپنا آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم آپ کے مرید بننا چاہتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلے یہ طے تو کر لو کہ کون سی مسجد کا حوض بڑا ہے. یعنی عجیب گفتگو کے بالکل ایسی باتیں کہ جن کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ باتیں کرنا یہ ہمارا مشغلہ بن کر رہ گیا ہے. اللہ بہت پیاری بات کی. حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا انسان کے لیے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے. یہ زبان جو ہے نا یہ رکتی نہیں ہے اور طرح طرح کے سوالات کر کے یہ بہت زیادہ یہ گناہوں کے دروازے کھلواتی ہے. یعنی اتنی باتیں یہ پوچھتے ہیں، اتنی باتیں پوچھتے ہیں کہ مت پوچھے. آئیے کچھ ہمارے پاس سوالات بھی ہیں وہ بھی لیتے ہیں. نہیں بتانا چاہیے گھر کی باتیں، کیونکہ انفارمل طریقہ یہ پوری عادت ہے. اپنی پرسنل بات ہے آپ دوسروں کے سامنے شیئر کرو. نہیں یہ بھی بالکل بتانا نہیں چاہیے. اس سے بھی رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. وہ اس کی غیبت کرے، اس کی غیبت کرے، دوسری باتیں بتائے، غلط بات ہے. فساد برپا ہوں گے، آپس میں ناتفاقیاں پیدا ہوں گی، ناچاکی پیدا ہوگی آپس میں. کسی کی بھی بات بتاؤ گے آپ، ان کو یہ چاہیے کہ احتیاط کریں، نہ بتائیں گھر کی باتیں باہر. اپنے گھروں کی باتیں باہر بتانی نہیں چاہیے، اس سے ماحول بہت خراب ہوتا ہے. اور آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح کا ماحول چل رہا ہے. کوئی کسی کو ہے نا اپنے گھر کی بات نہ بتائے، اس سے جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب باہر بات آتی ہے تو یہاں تک کہ قتل کی بھی نوبت آ جاتی ہے. یعنی وہ کم عقلی ہے، اس کی کم عقلی ہے، وہ عقل مند آدمی نہیں ہے. جو شخص یعنی کم عقلی کی باتیں کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے کہ میں اپنا پردہ خود ہی فاش کر رہا ہوں. گھر کے معاملات میں کسی دوسرے کا شیئر یا دوسرے کی بات، وہ اچھی بات تو نہیں ہے. گھر کا معاملہ گھر میں ہی نپٹنا چاہیے، باہر نہیں. بھائی گھر کی باتیں تو مطلب گھر کے اندر ہی حل ہو جائیں تو وہ اچھا ہے. مطلب بے وقوفانہ بات ہے، جو بات یہ 4 دیواری کے اندر ہو وہ بات مطلب زیادہ بہتر ہے. باقی مرضی کی بات ہے، لوگ مطلب ہر قسم کے لوگ ہیں دنیا ہے، مطلب کہنے کا ڈھول بجا کے بھی بتا سکتے ہیں. تو مطلب اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا میٹر ہے. جو بات جہاں کی ہے وہ گھر کی بات گھر تک رہے، کاروبار کی بات کاروبار تک رہے، آفس کی بات آفس تک رہے، کمپنی کی بات کمپنی تک رہے. مطلب جو مطلب جہاں سے شروع ہے نا وہ وہیں ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ اس سے بے پردگی یہ ہوتی ہے گھر کی. کوئی بھی ایسی بات اپنے مسئلے مسائل اپنے گھر تک ہی محدود رکھنے چاہیے ہر کسی کو. ان کو یہ میسج دیں گے کہ وہ گھر کی باتیں نہیں کریں، اس سے فساد پیدا ہوگا. تو وہ آپ کو کل کو کوئی تانا دے سکتا ہے کہ جی آپ کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے. ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کی پرسنل بات کسی اور سے شیئرنگ نہیں کرنی چاہیے گی. آفیشیل باتیں زیادہ بہتر ہے کہ عام آدمی سے ڈسکشن نہ کی جائے، وہ انہی سے کی جائے جو اس ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں گے. لوگوں کے درمیان بات کی جاتی ہے کہ وہ گھر کی بے حیائی کی زمرے میں آتی ہے کہ اس سے گھر کی کیا کرتے ہیں. آپ گھر کی شیئرنگ کسی سے کریں گے وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، وقتاً فوقتاً وہ ڈیگریڈ کریں گے. بہتر یہ ہے کہ گھر کی بات گھر کے اندر ہی اچھی ہے، گھر کی پرسنل شیئرنگ کسی اور سے نہ کی جائے. گھر میں اب جو دوست ہے جسے آپ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں وہ کیسا ہے اور کیا غلط فہمیاں بھی ڈال سکتا ہے. گھر کی باتیں باہر نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کو نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گھر کی باتیں جو کرتے ہیں لوگ، ایسے کیس بھی کافی ہم نے دیکھے ہیں. بہت سے کیسز بھی ایسے دیکھے ہیں جو لوگ اپنے فرینڈ دوست سے بات کر رہے ہیں بیٹھ کے اور 2 لوگ اور بیٹھے ہوئے، تو وہ دیکھ رہے سن رہے ہیں اس کو، وہ اس کا غلط فائدہ بھی ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لوگوں کے گھر خراب ہو گئے، کسی کی وائف بھاگ گئی ہے، کسی کی بیٹی بھاگ گئی ہے انہی باتوں کی وجہ سے. تو گھر کی باتیں تو باہر بالکل کرنی ہی نہیں چاہیے. جی ادھر یہ پبلک ویوز تھے.
جی جی، اس میں دو پہلو میرے نزدیک انتہائی اہمیت کے حامل تھے. ایک تو پبلک ویو، پوائنٹ آف ویو جس کو ہم کہتے ہیں، لوگوں کے نقطہ نظر سے. لوگوں کا ہی نقطہ نظر کیا، کوئی بھی جب بھی کوئی بات پوچھی جائے گی تو انسان کی عقل یہ کہ اسے سعادت یہ مسلمان ہے تو یقین فطرت سلیم کی طرف لوٹے گا اور وہ اچھی بات ہی کو پسند کرے گا، بری بات کو ہرگز نہ جانے گا، ہرگز اس کو پسند نہ کرے گا، اگرچہ وہ اس پہ خود بھی مبتلا کیوں نہ ہو. کہ مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص جھوٹا ہے مگر اسے بولا جائے کہ آپ جھوٹ کو پسند کرتے ہو، ہرگز یہ نہ کہے گا میں جھوٹ کو پسند کرتا ہوں، وہ سچ ہی کو پسند کرے گا. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے اپنی جگہ پر ایک مدنی پھول کے واقعی ہم سب کا نقطہ نظر، اس پر تو اختلاف رائے ہے ہی نہیں نا کہ گھر کی بات گھر میں ہونی چاہیے، اندر کی بات اندر میں ہونی چاہیے. مگر ہم غور کریں کہ پریکٹیکلی ہم خود کرتے کیا ہیں، اپنے جملہ معاملات و معمولات میں ہماری کیفیات ہیں کیا. واقعی ہم گھر کی بات کو گھر میں رکھتے ہیں، یا یہ تو میرا بہت قریب ہے، یہ تو عزیز ترین، ارے یہ تو میرا جگری یار ہے، ارے اب اس سے کیا چھپانا، اب اس سے کیا پردہ، ارے یار تم سے بھی کوئی بات چھپی ہوئی ہے، یہ بات کر کر کے برر کر کے ساری جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرنا لیتے ہیں. اور وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو دوست آج دوست ہے اس کی دوستی کب دشمنی میں بدلتی ہے، کب مخالفت میں بدلتی ہے. اور وہی کمزور پہلو جو آج اس کے ساتھ ہم دوست بن کر ڈسکس کر رہے تھے، وہ آخر میں ایک مدنی پھولوں نے دیا نا کہ اس کے ساتھ کیفیت نہ جانے کب کیا ہو جائے اور کس ترکیب کا حامل ہو جائے، اور وہی ہمارا دشمن بن کر جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے لے کر آتا ہے تو اس وقت ہم سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی جس کو جگری دوست، جگری یار اور اپنا محبوب اور جناب والا بچپن کا، اور اس سے کیا چھپانا اور اس سے کیا پردہ، آ جاؤ کوئی بات نہیں یار اب تم سے کیا پردہ، وہ امی بھی اس سے پردہ نہیں کرتی تو اب تو گھر کے آدمی، اب تو گھر کے آدمی، تو یہ گھر کا باہر سے آیا ہے اور سیڑھیاں چڑھ کر جی گھر کا آدمی ہے. وہ ایک وہ اردو کی مثال ہے، اب دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے میری اصلاح فرمائی گا، وہ کہتے ہیں اور دینے کے بولنے کے بعد پوچھ رہے ہو گئے نہیں مثال ہے، میں آپ کو مثال ضرور دوں گا تاکہ میری اصلاح بھی ہو جائے گی نا. وہ کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ ایک مثال دی جاتی ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کیفیت واقعی ہوتی ہے کہ گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے نا وہ لنکا ڈھا دیتا ہے، کیفیت مٹا دیتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر سم ٹائم نہیں مینی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ واقعی جس کو ہم اپنا جگری دوست، یار، محبوب ترین، عزیز ترین رشتہ دار، چاہے ہمارا مطلب فار ایگزامپل کہ ایک فیملی ساتھ رہتی ہے مگر عزیز و رشتہ دار الگ جدا سے رہتے ہیں، معاملہ یہاں کا تھا یہیں تک رہتا، یہیں بات ختم ہو جاتی. ہم خوامخواہ بھی اپنے ان رشتہ داروں کو کہ جن کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا انوالو کر لیتے ہیں، اور وہ انوالومنٹ کبھی کبھی اتنی مہنگی پڑ جاتی ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہی کرتے تو اچھا ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اندر کی بات اور گھر کی باتیں گھر میں بھی ہر ایک سے نہیں کی جاتی. جی جس کے متعلق جو بات، یعنی یہ ایک اتنا پرنسپل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اب باہر کے تو افراد سے دور کی بات ہے، گھر کے بھی اس کے اب دوسرے بھائی بہن ہیں، تو اگر بات سمجھانی بڑے بیٹے کو ہے تو بڑے بیٹے کو اپنے دیگر بھائی بہنوں کے آگے شرمندہ کر کے سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کو علیحدہ لے جا کر سمجھائیں. اس طرح اگر بچوں کی امی سے کوئی کمزور بات ہو گئی، کوئی کمزور کام ہو گیا تو اس کو بچوں کے سامنے سمجھانے سے اچھا ہے کہ اس کو کمرے کے اندر کی بات اندر ہی رہ جاتی، بچوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ امی اور ابو کے اندر بھی کوئی ناچاکی ہے. اگر مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی اس وقت مدنی چینل پر اس طرح کی کوئی مطلب فیملی بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کی اپنی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، مینٹلی میچنگ نہیں ہے، تو وہ اپنی اس نا اتفاقی کو بچوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اتنی اندر کی آپ کی باتیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ اپنے بچوں کو وقت نکال کے اتوار کو لے جائے گا اور پوری ماں کی فائلیں کھولے گا، یہ تیری ماں یوں، تیری ماں یوں، تیری ماں یوں. تمہیں کیا پتا بیٹا کہ میں تمہاری ماں سے کیسے نبھا رہا ہوں؟ اب وہ کیا پتا بیٹا میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، میں تو یوں کر یہ اتوار کا کھانا کھلا کے بچوں کو گھر پہ لے آئے گا. اب پورا ہفتہ ماں نے پکا کر کھلانا ہے. اب وہ جو بولے گی نا بیٹا بس کیا بتاؤں، نصیب پھوٹے اور اس سے مطلب پالا پڑ گیا، اب تمہارے سامنے میں کیا. اب ماں اپنے سارے شوہر کی ان کے باپ کی باتیں بچوں سے کر رہی ہے، باپ وہاں ان کی ماں کی باتیں بچوں سے کر رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس بے وقوفی پر کس قدر افسوس کیا جائے، اس پر آپ غور کیجئے. آپ یہ جو کرتے نا یہ غلطی، یہ اپنے پاؤں پر ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے دونوں کلہاڑے دونوں پاؤں پر چلا رہے ہیں، اور بچوں کے لیے کیا نصیحت اور کیا راستہ دکھا رہے ہیں اس پر فیصلہ خود کر لیجئے. اسی طرح بعض نادان قسم کے لوگ وہ عاملوں کے پاس جا کر اندر کی باتیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ
یقین مانی، میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں کہ میں نے یہ روحانی علاج والوں سے بھی پوچھا تھا کہ تعویذات وغیرہ کے لیے، روحانی علاج کے لیے اس قدر ڈیپتھ میں جا کر بتانے کی حاجت نہیں ہوتی. میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہر بار ڈاکٹر کو بتانے کی حاجت نہیں ہوتی. ڈاکٹر بھی بہت ساری باتیں سمجھ لیتا ہے، لیکن یہاں روحانی علاج کی بات کروں تو عامل کے پاس جب بیٹھتے ہیں نا، اب اگر وہ ہے کالا بابا یعنی کہ جعلی عامل ہے، تو آپ بتائیے ایک جوان لڑکی اپنے شوہر کے سارے راز کھولنے کے لیے ایک جوان عامل کے پاس چلے گی. جوان عامل ہو کہ بوڑھا عامل ہو، اگر یہ 2 نمبر کا عامل ہے، کالا بابا ہے، کالا عامل ہے، جعلی عامل ہے، یہ سن رہا ہے پردے کا، وہ پردہ کہاں کرتا ہے؟ وہ تو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کی ساری باتیں کھول کر. اتنی اندر کی بات ہے، ساس کی بات ہے، شوہر جا رہا ہے میری بیوی ایسی، بیوی جا رہا ہے میرا شوہر ایسا، میرے گھر میں ایسا، میرے خاندان میں ایسا، میرا جھگڑا ایسا. اس کو اتنا مواد دے دیا آپ نے کالے بابا کو، اتنا مواد دے دیا. وہ پیسوں کے نام پر، تو بکروں کے نام پر، تو بڑے جانوروں کے نام پر، تو مرغیوں کے نام پر، تو فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، اتنے راستے ہیں اور آپ ہر جگہ جا نہیں سکو گے. آپ بولو گے بابا تم کر لو نا، بابا نے پیسے لیے اور یہ کر لیا. بابا پھر بولے گا گھر پہ بھی آنا پڑے گا، یہ بھی چلانا پڑے گا، وہ بھی دبانا پڑے گا. یہ بابا آیا گھر کے اندر، بابا نے گھر میں انٹری دی. اب یہ بابا یعنی میں کہہ رہا ہوں مستریوں کو گھر سے نکالنا آسان ہے، یہ باباؤں کو گھر سے نکالنا مشکل ہے. مستری بھی جو گھر میں گھستے ہیں نا تو ان کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مستری ہوتے ہیں، یہ ایک بار گھر کا کام کھولتے ہیں نا تو پھر یہ کھولتے ہیں. تو باباؤں کو گھر سے نکالنا اور مشکل ہے. بابا پہ دھمکیاں بھی بہت دیتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اچھا سیرت کا کوئی عامل ہوگا اور آپ اس کو بول دو کہ نہیں ہم کو آپ سے علاج نہیں کروانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ سے لڑے گا، الجھے گا. لیکن اس طرح کا جو 2 نمبر کا بابا ہوگا، کالا بابا ہوگا، جعلی عامل ہوگا، بچا مجھ سے نہیں کرائے گا، جلا کے بزم کر دوں گا، یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ پھر یہ نکلے گا، وہ نکلے گا، اور ایسا گھیرے گا بابا آپ کو کہ گئے کسی کام کے نہیں رہے. اب آپ بتائیے کہ اس قدر اندر کی باتیں اتنے باہر کے آدمی کے ساتھ بالکل نہ جان نہ پہچان. ایک بابا مشہور ہے، عامل مشہور ہے، اور میں تو ان عامل اور بابا جو اگر میرے ساتھ مدنی چینل پر ہوں، میں ان کو پوچھتا ہوں کہ تم کو کیا ملتا ہے اتنی، بلکہ بعض تو بالکل بے حیائی پر مبنی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں اتنی دلچسپی لیتے ہو آپ لوگ. یار آپ کی نگاہیں کہاں گھوم رہی ہوتی ہیں، آپ کی نیت کہاں گھوم رہی ہوتی ہے، آپ کا دماغ کہاں گھوم رہا ہوتا ہے. آپ سوچو یار، آپ نے کیا سب کو بچہ سمجھا ہوا ہے اور اس سے اگلوا رہے ہوتے ہو. پھر معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ عورت دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی. یہ واقعات اخباروں میں پھر آتے ہیں، گھر الگ ٹوٹتے ہیں، ساس جا کر اپنے پورے گھر کا راز اٹھا کر بابا کو بتا دیتی ہے، سگی بہن جا کر اپنے سگے بھائی کو اپنے گھر کا راز اٹھا کر دے دیتی ہے. بولو ماں کیوں گئی؟ تو بولا کیوں، میرا خون تھا، میں اپنا درد کس کو بیان کروں. ارے ماں پورے گھر کو آپ نے روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اب تمہارے یہی بھائی تمہاری دوسری بہن کے پاس جا کر بولے گا کہ وہ بیچاری آئی تھی اتنی تکلیف میں تھی. وہ بہن جا کر اپنے سسرال میں بولے گی کہ میری بہن اتنی تکلیف میں تھی، اس کے بچے اس کو اتنا دکھ دیتے ہیں. آپ نے گھر کی بات کو بالکل روڈ پر فٹ پاتھ پہ لا کر کھڑا، چوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا. اب آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے ہو جائیں گے، آپ کا گھر آپ کا ہو جائے گا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ گھر کا امن و سکون چاہیں گے؟ ہاؤ کین، کیسے ممکن ہے یہ کہ آپ اتنی تباہی کرنے کے بعد، گھر کو آگ لگانے کے بعد بولو کہ ٹھنڈک آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ آگ تو تپش دیتی ہے. تو براہ کرم اندر کی باتیں اندر ہی رہنے دیجئے. جتنی بات کلوز سے کلوز تر کریں گے نا اتنا اچھا ہے. باہر کا آدمی گھر کا آدمی نہیں ہوتا. اور بالکل جیسے یہ بات اگر ان سے کرنی ہے تو یہ بات ان کو کسے پتا چلے. اور بعضوں کا مزاج ایسا ہے کہ اگر میں جیسے ان سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو ان کو اندر سے تو ویسے بے چینی ہو رہی ہوگی، یار عمران کیا بات کر رہا ہوگا تھر بھائی سے. اور وہ آ کر سے پوچھے گا اور کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ ارے یار تم اپنا کام کرو نا، 2 رکعت نفل پڑھ لو نا، تم کو ثواب ملے گا. یار کیا پنچات میں پڑے ہوئے الٹی سیدھی، یار کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاؤں، آپ یہ سوچنا ہی چھوڑ دو گے مجھے کوئی بات پتا چلے. یعنی اگر کوئی بات
آپ کے مطلب کی ہے تو بندہ آپ کو ڈھونڈ کر بتائے گا، اور یہ دعا کرے کہ جس بات سے میرا مطلب نہیں ہے وہ بات میرے کانوں تک آئی نہیں۔ بعض باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب یہ باتیں ہمارے کان میں داخل ہوتی ہیں نا، ہمارے دماغ کے اندر بھوچال لاتی ہیں، ہماری طبیعتیں پریشانی لاتی ہیں۔ ایسی 100 قسم کی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہم سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں پتہ چلتی ہے نا تو ہمیں ٹینشن ہو جاتا ہے۔ لوگ ٹینشن کے مریض ہیں آج کے دور میں، طرح طرح کی بیماریاں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلڈ پریشر الگ ہو جاتا ہے، شوگر الگ ہو جاتی ہے، طرح طرح کے امراض الگ ہو جاتے ہیں۔ ان میں ہو سکتا ہے کئیوں کے اسباب ایسے ہوں گے جو بیکار قسم کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور گفتری قسم کی انفارمیشن لینے کا جو ہے ان کو، جیسے کہ ہمارے سے بولتے ہیں نا کہ ڈڈا ہے، ان کو ایسا مطلب جس کو جوش چڑھا ہوا ہے، جنون چڑھا ہوا ہے کہ میرے کو ساری دنیا بھر کے معلومات پتہ چلے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، کرنا ورنہ اس سے کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی پتہ چلنا چاہے۔ تو یہ اتنا جو پتہ چلنے کے جو باتوں کا ہجوم آپ کے دماغ کے اندر آیا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو جگہ گھیرتا ہوگا، نہیں گھیرتا ہوگا۔ اور پھر جو جتنا وقت آپ نے ان فضول باتیں کو سننے میں، پوچھنے میں، کرنے میں لگا دیا، اتنی دیر میں نہ جانے کتنی مرتبہ ذکر اللہ کر کے جنت میں کتنے درخت لگا چکے ہوتے ہیں یار، سبحان اللہ، کتنے درود شریف پڑھ کر اللہ کی رحمتوں کو پانے کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں یار۔ ذرا سوچے تو صحیح یار، کتنی قضائے عمری اگر آپ کے ذمے تھی تو نہ جانے کتنی قضائے عمری ادا کر چکے ہوتے ہیں آپ۔ اب سوچئے کتنی قرآن کی تلاوت کر کر آپ آگے بڑھ چکے ہوتے۔ کالز لیتے ہیں۔ بھائی صاحب، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میاں بیوی کی آپس کی جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں یا گھر والوں کی اندر کی باتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ لڑائی جھگڑا وغیرہ، ان کو ہم لا علمی کی وجہ سے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں، اس بارے میں اصلاح فرما دیں، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اس طرح کرنا بہت بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے۔ دوستوں میں تو گھر کی بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ پرلے درجے کی نادانی ہے۔ تو دوستوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ ان باتوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ کوئی ایسا دوست ہوتا ہو تو شاید یہ کہہ دے گا یار مجھے کیوں بتاتے ہو آپ کے گھر کی باتیں۔ شاید ہی کوئی ایسا مرد کلندر ملے جو یہ کہہ دے کہ یار آپ مجھے کیوں بتا رہے ہو آپ کے گھر کی باتیں۔ یعنی گھر کی مثال کے طور پر اگر کوئی نادانی کر رہا ہے اور نادانی کر کر آپ کو کوئی گھر کی بات بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے تو آپ اس کو دو باتیں سمجھا نہیں سکتے کہ دیکھ بھائی یہ باتیں مجھے بتا کر تمہیں کیا ملا، میں نے کیا کرنا تھا، میں نے دونوں میاں بیوی میں صلح کروانی تھی، نہیں، میرا آپ کے گھر میں کوئی انٹرفیئر ہے، نہیں، میں کوئی خاندان کے اندر کوئی معاملہ طے کر سکتا ہوں، نہیں۔ پھر آپ بتائیے آپ نے مجھے کیوں بات بتائی اپنے بیوی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں۔ یقین مانے بعض میں بولوں اگر بے غیرت تو شاید آپ کو برا لگے گا، اپنے ماں اور باپ کی برائیاں جا کر دوستوں میں کرتے ہیں، اپنے ماں اور باپ کے معاملات اور راز کی باتیں جا کر خاندان اور رشتہ داروں میں اتارتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو رسوا کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں بلا اجازت شرعی اور بلا مصلحت شرعی۔ اس پہلو کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرما دیں کہ جسے ہم دوست کہتے ہیں، عزیز کہتے ہیں، وہ تو کہتا ہے جب میں ہوں ہی تمہارا دوست۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی دوست یہ سمجھائے کہ یہ باتیں کرنے سے میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، بلکہ ہمارے ہاں تو حدود کا تعین ہی نہیں ہے نا۔ میں نے بھی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سوسائٹی میں ایک تعداد ہے کہ جو دوستوں کے اندر گھر کی دہلیز کا بھی ایک پردہ ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی مطلب وہ ڈبل مائنڈڈ ہی ہوتے ہیں نا۔ آپ سے کیا پردہ، آپ سے کیا بات چھپانی، آپ تو اپنے گھر کے ہیں، بچپن سے تو ساتھ آ رہے ہیں، ساتھ ہی تو کھیلے ہیں، ساتھ ہی تو بڑے ہوئے ہیں۔ کیا واقعی حدود کا تعین ہونا چاہیے؟ حدود کے تعین سے مراد یہاں پر فقط فزیکلی حدود کا تعین نہیں یا سائیکولوجیکلی بھی ہے کچھ اس بارے میں؟ بہت مطلب میں آپ کی باتوں سے مجھے ایک دل خراش واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ بیرون ملک ایک دورے پر تھا، میرے ساتھ میرے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی تھے، ان کا اس سفر میں اس ملک میں کوئی 10-20 سال پرانا دوست ملا، اور وہ 10-15-20 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہوگی اس کی۔ او ارے کر کے ملے بیٹھے، وہ ماشاءاللہ ہمارا اسلامی بھائی تھا۔ اور دوسرا جو تھا وہ دعوت اسلامی کی محبت میں، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ آئے گا، وہ دیکھ کے وہ رہ گیا، اور تم اسکول کا ساتھی تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ میں جیسے یہاں بیٹھا ہوں اور وہ میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ دونوں کچھ پرانے ملے تھے 10 15 20 سال کے بعد, ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی. اس پہ اس نے موبائل نکالا نا دوسرے نے, دیکھو یوں ہیں یوں ہیں یوں کرتے کرتے دیکھو یہ میری بیوی ہے. میرے کانوں میں جیسے آواز آئی یا غوث پاک, وہ میرا اسلامی بھائی بھی ہڑبڑا گیا نا, بولا یار ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ. نہیں ارے ہٹاؤ یار, یعنی اس کا وہ سینس ہی کام نہیں کر رہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ مطلب کہ اخلاقی طور پر شرعی طور پر درست ہے. بالکل یہ جملہ تھا, یہ میری بیوی ہے. ارے آپ نے تو ویسے ہی وہ بالکل میرے کو جیسا آپ جو کہہ رہے ہیں نا. اب وہ اس کو اتنا, ایک تو اسلامی بھائی نیک متقی پرہیزگار, اور اس کو بیوی بتانے میں کہتا ہے اس کو بیوی بتانے میں کیا حرج ہے, معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا یار, یہ تو نیک آدمی ہے مولانا آدمی ہے, اس کو بیوی کا فوٹو دکھانے میں کیا حرج ہے, معاذ اللہ. یار کیا ہو گیا یار, آپ کی سوچوں کا کیا مطلب کہ ماتم کرے, کیا کریں یار ہم لوگ. اچھا وہ تو اس کی تو ہے کہ وہ دکھا رہا تھا, یا تو آپ لوگوں نے تو گھر میں لگا کر رکھی, اس کا کبھی سوچا ہے؟ ڈرائنگ روم کے اندر مین شادی کی رات جو آپ کی فوٹو کھینچی گئی تھی, آپ دولہے کے لباس میں اور آپ کی بیوی بغیر گھونگھٹ کے دلہن کے لباس میں, اور آپ دونوں ساتھ کھڑے, آپ کی گروپ فوٹو جو ہے دونوں کی پیئر فوٹو, اور پھر ایک فیملی کے ساتھ فوٹو جس میں آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آگے پیچھے آپ کی بہنیں بھائی اور بھابھی وغیرہ ماں باپ سب کھڑے ہوئے ہیں, اور اتنے دانت نکال کے جیسے ٹوتھ پیسٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں آپ, اور یہ جو آپ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بے غیرتی کا نمونہ فوٹو لگا کر جو گھر میں, وہ بھی ڈرائنگ روم کے اندر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آ کر دیکھے گا, آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا یار. آپ بولو کہ بیڈ روم میں رکھی ہے, ڈرائنگ روم میں نہیں رکھی ہے. یہ فوٹو رکھنا ہی ناجائز ہے, اور کیا بیڈ روم میں لوگ نہیں جاتے؟ تو مطلب یہ کیا بیان کروں یار, عجیب مینٹلٹی چینج ہے. اور کچھ نہیں تو یہ جو ہمارے جو سائل محترم نے جو سوال کیا کہ اس طرح دوستوں میں اس طرح کی باتیں غلطی سے ہو جاتی ہیں, تو اب دیکھیے اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی فحش غلطی کی ہے تو اس کی دیکھیے آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے. ابھی میرے ساتھ دارالفتاح کے اسلامی بھائی نہیں ہیں کہ اس کی شرعی رہنمائی, بعض باتوں کا شاید ازالہ کرنا پڑتا ہوگا کہ کوئی بات آپ نے ایسی کمزور بلا اجازت شرعی بلا مصلحت شرعی کر دی, اور آپ کی اس بات سے اس شخصیت کی عزت تار تار ہو گئی. عموماً ایسا ہوتا ہے, گھر کی عزت کھلتی ہے, گھر کی کسی فرد کی عزت کھلتی ہے. اب آپ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ کیا اس کی شرعی رہنمائی اس طرح مل سکتی ہے کہ آپ کو دوبارہ وہ بات ریپیٹ کرنی پڑے کہ نہیں یار وہ یوں نہیں یوں تھا, یا یوں نہیں یوں تھا, کوئی ایسی صورت. یہ اب جو ہے یہ دارالفتاح فیصلہ کرے گا. تو اس کے لیے دارالفتاح اہل سنت کا فون نمبر یہ مدنی چینل کی اسکرین پہ لگا دیں کہ اس پر کال کر کے آپ اپنا مسئلہ پوچھ کر گلو خلاصی کروا لیں اپنی, اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی کمزور بات آج تک آپ نے کی ہے تو. اور آئندہ احتیاط کیجئے. مجھے وہ غیبت کی تباہ کاریوں والی حکایت یاد آ رہی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوست کو پوچھا ہوگا شادی کے بعد, یار سنا ہے تمہارے گھر میں حالات صحیح نہیں ہے, خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں غیر مردوں کے آگے اپنی بیوی کی باتیں نہیں کیا کرتا. بات آئی گئی ہو گئی, اس کو دوسرا جو دوست پھر بات آئی گئی ہو گئی اور تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی, مگر وہ جو دوست تھا اس کے اندر وہی راز کی باتیں پوچھنے کے جراثیم تھے. وہ جراثیم پھر اود کر رہے تھے. اس نے پھر پوچھا یار چلو اس وقت تمہاری بیوی اب طلاق ہو گئی, اب تو بتا کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں غیر عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا کرتا. یہ کر کے اس نے اپنی کس قدر مطلب غیرت کا ثبوت دیا یار. تو یہ سمجھانے کے لیے غیبت کی تباہ کاریاں جو امیل سنت کی کتاب ہے اس میں یہ حکایت نقل کی گئی ہے. اس میں غیبتوں میں پڑھنے کے, تہمتوں میں پڑھنے کے, بہتان میں پڑھنے کے, مسلمانوں کی عزت میں دست اندازی کرنے کے کیسے کیسے مطلب کہ وہ معاملات ہیں. یعنی بدترین سود, حدیث میں بدترین سود مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنے کو بدترین سود کہا گیا ہے. آپ کی گفتگو سے کسی کی عزت, کسی کے گھر کا راز کھل سکتا ہے یار. کوئی مطلب کہ سفید پوش آدمی ہے, نہیں کر سکتا اپنے بچوں کے لیے, نہیں کر سکتا اپنی بچیوں کے لیے, نہیں کر سکتا یہ سب کچھ. آپ کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ آپ کو کوئی حیا, کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. چپ رہیے نا, چپ رہیے یار.
زبان کو بند رکھیے. کیوں ایسی باتیں پوچھتے ہیں جس سے لوگ پریشان ہو جائیں, ان کو اپنی عزت سنبھالنا مشکل ہو جائے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.